اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یستقبل الامام الناس اذا سلم عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه وفي رواية عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إسر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب۔ یہ باب ہے کہ جب امام نماز پڑھا لے، نماز سے فارغ ہو تو وہ مصلی پہ نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، جس طرح ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میرا منہ آپ کی طرف ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، یعنی قبلہ کی طرف کمر کر کے اور نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ دوسری روایت ہے حضرت زید بن خالد، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور اس وقت آسمان پہ رات کی بارش کے آثار موجود تھے، یعنی رات کو بارش ہوئی تھی، اس کے آثار ابھی آسمان پہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور ہماری طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے۔ حالت ایمان میں صبح کرنے والے کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، انہوں نے، وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا ہے، ستاروں کا کفر کیا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں سبب کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے کفر کیا ہے اور ستاروں کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں، بلکہ اس باب کے اندر سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک کہ آپ نماز کے بعد لوگوں کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھتے تھے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا عام لوگ جو باہر سے عرابی وغیرہ آتے تھے، دیہاتی، وہ نماز کے بعد سوالات کرتے تھے دین کے متعلق، حضور ان کو جوابات دیتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ امام کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے جماعت کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تاکہ آنے والا شخص جو ہے اس کو معلوم ہو کہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اگر امام مصلی پہ ہی بیٹھا ہوگا اور اسی نماز کی کیفیت میں بیٹھا ہوگا تو پیچھے آنے والا دیکھ کے شاید اس کو گمان گزرے کہ پتہ نہیں اتحیات کے اندر بیٹھے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے تو اسی طرح ہی بیٹھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اسباب کے بارے میں، یہ لطیف چیز ہے اور سمجھنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان اور کفر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ بھی ایمان اور کفر ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ایمان اور کفر کے اور بھی پیمانے ہیں۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کے وجود کے موجود ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سبب ہے تو وہ چیز موجود ہے، اگر وہ سبب نہ ہوتا تو چیز موجود نہ ہوتی۔ اس کی ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہونے کا سبب ماں اور باپ کو بنایا ہے۔ والدین میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو انسان وجود میں آتا ہے، یہی سبب ہے نا جی، انسان وجود میں آئے گا۔ اب کیا ضروری ہے کہ مرد اور
عورت کا ملاپ ہو تو انسان وجود میں آئے؟ نہیں، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے مگر انسان وجود میں بچہ پیدا نہیں ہوتا نا۔ اور یہ ہے کہ کیا ہمیشہ لازم ہے، سبب ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس کا ایک سبب ہے۔ کیا لازمی ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی بندہ پیدا ہوگا، اس کے علاوہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ یہ سبب ہے، مگر حقیقی مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوگا، یہ سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ کے بغیر بھی بچہ پیدا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہ سبب ہمیں جو نظر آ رہا ہے، مگر کوئی اس سے بھی بڑی ہستی ہے جو مسبب الاسباب ہے، مؤثر حقیقی ہے کہ جو اس سبب کو پیدا کرنے والا ہے۔ پنکھا چلے گا تو ہوا آئے گی، تو کوئی ایسا ہے نا کہ جس نے ہوا کو تخلیق کیا ہے؟ پنکھے کی وجہ سے ہوا نہیں آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوا تخلیق ہی نہ کرتا تو ہوا کہاں سے آتی؟ یعنی یہ نہیں، یہ ایک ظاہری سبب ہے پنکھا، مگر اس کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ماں کے بغیر حضرت حوا کو پیدا کیا ہے۔ ماں نہیں ہے مگر ایک عورت اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، والد نہیں ہے، صرف ماں سے پیدا کر دیے۔ سبب یہی ہے کہ ماں اور باپ کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، مگر وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان دونوں کے بغیر بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بغیر بچہ پیدا کر دیا ہے، مرد کو پیدا کر دیا، یعنی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو سبب بظاہر سبب یہ ہے، مگر حقیقی سبب یہ، میں جاؤں گا، مجھے تکلیف ہے، بیمار ہوں، میں جاؤں گا، دوائی لوں گا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، میں دوائی کھاتا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، دوائی ایک سبب ہے اس کا، لازم نہیں کہ دوائی کھانے سے بندہ ٹھیک ہو جائے۔ ممکن ہے دوائی کھانے سے آپ ٹھیک ہو جائیں اور ممکن ہے دوائی کھانے سے ٹھیک نہ ہو۔ زہر کھانے سے بندہ مر جاتا ہے، یہ ایک سبب ہے، مگر لازم نہیں کہ زہر کھانے سے بندہ مر جائے۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ زہر بھی کھاتے ہیں مگر بچ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، انسانوں کو سکھانا، سمجھانا اور بتانا اور یقین دلانا چاہتا ہے کہ تم اسباب، ایمان والا وہ ہے کہ جو اسباب پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ مسبب الاسباب پہ نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نظر ہو۔ اب اس کی آخری مثال ہے، کوئی شخص کائنات کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس چیز کا عملی مظاہرہ کر سکتا ہے کہ آپ چھت کے اوپر تو انسان کھڑا ہو سکتا ہے، مگر میں کہوں کہ چھت کے نیچے کو بندہ کھڑا ہو تو کوئی بندہ یقین نہیں کرے۔ یعنی میں چھت کے اوپر جا کے کھڑا ہوں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، میں یہاں چھت کے نیچے کھڑا ہوں، نیچے سے مراد یہ کہ میرے پاؤں اوپر ہیں اور ٹانگیں نیچے ہیں، اس طرح کو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا کر سکتا ہے۔ کروڑوں لوگ اس وقت موجود ہیں نا جن کی ٹانگیں اوپر ہیں اور سر نیچے ہے نا جی۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ جی کیسے ہے؟ جی ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ جس کے اوپر ہم موجود ہیں، یہ گولائی میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اوپر ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نیچے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سائڈوں پہ ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ موجود ہیں۔ تو کیوں موجود ہیں؟ اب کسی دنیا دار سے پوچھیں گے کہ تو وہ کہے گا جی یہ کشش ثقیل کی وجہ سے ہے، اس کی نظر کشش ثقیل کے اوپر ہے، لیکن ایمان والا وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کوئی ہستی تو ہے کہ جس نے کشش ثقیل کو پیدا کیا ہے، وہ ہے اصل مؤثر حقیقی، وہ ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ انسان بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کھانا پینا اس کے لیے ایک سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کھائے پیے بغیر بھی انسان کو زندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے
ایک پہلا روزہ تھا، دوسرے دن ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، سارے کے سارے اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی شروع کر دیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری مثال؟ مجھے تو میرا رب اپنی بارگاہ سے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ اب بظاہر حقیقت میں دیکھنے میں تو حضور کچھ بھی نہیں کھا پی رہے، عام انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک سبب ہے، حقیقی سبب، مؤثر حقیقی روٹی اور پانی اور یہ سانس نہیں ہے، زندہ رکھنے والی اصل حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سیارے ہیں، آپ صبح کو اخبار اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کالم ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ پرانے زمانے ہن تے اخبار کوئی نہیں پڑھتا، رسالے دے اندر ہفتے دا ہوندا سی، اخبار والے دن اخبار اس دن دا ہوندا، آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا۔ ہن زمانہ ترقی کر کے ہن ٹی وی آ گئے، ٹی وی دے اوتے وہ قسمت کا حال بتاتے ہیں، یہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ وہ ہفتہ بتانے والے یا دن بتانے والے ان سیاروں کا حساب لگاتے ہیں، فلاں سیارہ منحوس ہے، فلاں سیارہ سعد ہے، یہ اس ستارے کا اس ستارے کے ساتھ ملاپ ہو رہا ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے۔ فلاں بچہ فلاں دن پیدا ہوا تھا، اس وقت فلاں سیارے کے پاس تھا، فلاں سیارہ فلاں کو کراس کر رہا تھا، اس لیے اس کا یہ نام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ نہیں ہے، مگر کراچی میں یہ حساب کتاب بہت زیادہ لوگ کرواتے ہیں۔ شادی بھی رکھنی ہے تو وہ جا کے حساب کروائیں گے کہ جی دیکھیں ستارہ کون سا ستارہ کہاں پہ کھڑا ہے، شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جتنی باتیں ہیں یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی رتی برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ یہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ بارش اس ستارے کے ملاپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ ایمان کی نفی ہے، یہ ایمان کی نفی ہے۔ جب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اس لیے معذور ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو فلاں ستارہ فلاں منحوس ستارے کی ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، اس لیے فلاں بچہ معذور پیدا ہوا ہے، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان اصل توحید، اصل ایمان یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر بھروسہ اور یقین نہ کرے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کی قسمت کا حال وغیرہ چیزیں بتانے والے ہیں وہ اٹکل پچو کی وجہ سے بتاتے ہیں، ان کو حقیقی اس چیز کا علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس چیز سے اگر کسی کو علم ہو بھی، علم نجوم کسی کے پاس ہو بھی تو تب بھی اس سے مستقبل کے حالات وغیرہ معلوم نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی کے بتانے سے کسی کو معلوم ہوتے ہیں، وہ انبیاء کو بتاتا ہے یا نیک لوگوں کے دل میں القاء کر دیتا ہے، بس، اور تیسرا کوئی سبب نہیں۔ تو یہ ہے جس نے کہا کہ جو ستاروں کے، یعنی ستارے حدیث مبارکہ میں آگے، ستاروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور شے کے اوپر جو بھروسہ رکھتا ہے اس نے ایمان کے ساتھ صبح نہیں کی، اور جس نے ان ساری چیزوں سے انکار کر کے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے میرے رب کے کرم اور رب کی فضل کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ حقیقی مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔